بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تادیب اختر چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو جیم سے شروع ہونے والے نیکسٹ پارٹ کا ایک اچھا شعر سناؤں گی اور اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کروں گی۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ چاہے ایسا پیڑ جو سوکھا ہوا ہو، لیکن جس نے مجھے اپنے سائے میں بٹھایا، جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے تھکن میری دور کی، میرے لیے وہ بہت معتبر ہے۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ کہ اب دیکھیں، انسان حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی رشتے کو بھی آپ لے لیں کہ بہت سے لوگ ہوتے تھے، بہت سے بڑے ہوتے تھے جن کی مرد ہوتا تھا تو اس کی بیوی بہت ویک ہو، یعنی کہ ہر لحاظ سے ہوتی تھی، شکل و صورت کے لحاظ سے کوئی بھی اس میں خامیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہی بیسٹ ہے۔ اسی طرح عورتیں ہوتی تھیں تو میاں میں 100 خامیاں ہوتی تھیں، ہر لحاظ سے کوئی جاب نہیں ہوگی، کئی ایسے ہسبینڈ ہوتے تھے جو فالج زدہ ہو کے بیڈ پہ پڑے رہتے تھے 20-25 سال، اور عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں کیونکہ وہ ان کو اہمیت دیتی تھیں، ان کے نزدیک کہ یہ ہمارے ہسبینڈ ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہمارے سر کے سائیں ہیں، یہ کہا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ رہتی تھی ان کے ساتھ۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہماری کمی پوری نہیں ہوئی، یہ ذرا سا ہو گیا تو یہ کورٹ بھری ہوئی ہیں ڈائیورس کے پیپر سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ آپ کے لیے ہر وقت کوئی سایہ نہیں بن کے کھڑا ہو سکتا، لیکن آپ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے جو اچھا بن کے رہ رہا ہے اس کے ساتھ آپ خوش رہنا چاہیے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے، کہ میرے لیے وہی معتبر ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے زندگی کے ہر قدم پہ آپ کہیں کہ آپ کو کوئی خوشی دیتا جائے گا تو آپ کے لیے معتبر ہوگا، آپ اس کی قدر کرو گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کا جو بھی ساتھی ہو، جیسا بھی ہو، آپ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے تو وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح رہتا ہے نا، تو جب رہتا ہے تو آپ اس کی ہمیشہ کے لیے قدر کریں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آج اس نے یہ کہہ دیا تو بس پرسوں یہ کہہ دیا، یہ میری بات نہیں مانی۔ جب آپ ایک دفعہ ایک کپل تھا تو اس نے بہت مرد نے کسی کو جا کے دانشور کو شکایت کی کہ میں بہت کافی سال ہو گئے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ کبھی تم خوش بھی رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں، کیوں نہیں رہا، میں پہلے 2-3 مہینے بہت خوش رہا ہوں۔ اس نے کہا انہیں 2-3 مہینوں کو یاد کر کے تم باقی زندگی گزار دو، خوش رہے ہو نا تو انف ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے کوئی بہت اچھا بن کے رہ رہا ہے، بہت، اور آپ دیکھیں آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ عورتیں تو پورا دن گھر کا کام کرتی ہیں، بچے سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی ہسبینڈ کو ذرا سی بات پہ شکایت ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بس اس نے تو یہاں سے کمی کر دی، اس نے وہ پارٹی میں ایسے تیار ہو کے نہیں گئی ہمارے ساتھ۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ آپ کی جو بھی وائف ہے آپ کے لیے بیسٹ ہے، اور آپ یقین کرو کہ آپ کے لیے وہی بیسٹ تھی۔ اسی طرح جو آپ کا ہسبینڈ ہے، اللہ میاں نے کوئی کپل بلا حکمت کے نہیں بنایا، ان کی حکمت ہے، جو ہے آپ کے لیے وہی بیسٹ ہے۔ اور اس چیز کو ہمیشہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو کمیاں ہیں ان کو خود پورا کرو۔ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو تو کرو، لیکن یہ ہے کہ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی دیکھ لیں کہ 100 خامیاں ہوں، 100 اس میں ہوں، آپ کے لیے آئیڈیل وہی ہونے چاہیے۔ اور یہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ اتنے وہ ہو گئے ہیں تو میرے ماں باپ تھوڑے سوشلی کمزور ہیں تو وہ بس اس کے ماں باپ زیادہ اچھے ہیں، نہیں، آپ کے لیے آپ ہی کے ماں باپ دنیا میں سب سے بیسٹ ہیں، اور آپ کو اللہ نے انہی کی خدمت کا حکم دیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ جا کے کسی اور کے ماں باپ کی خدمت کرنا تو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کا، اپنی ماں کے جنت پہلے
कदमों तले जन्नत करार दिया है, दूसरे की माँ के कदमों तले जन्नत नहीं है। आपकी अपनी माँ की खिदमत में जन्नत है, आपके अपने बाप की रज़ा जो फर्माबरदारी में अल्लाह की रज़ा है, और यही सारी चीज़ें हैं। इसी तरह आप मुल्कों को भी ले लें, कमज़ोर ही सही, लेकिन आप उसमें रहते हैं, आपके लिए वो 100 खुशियाँ भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप में थोड़ी खराबियाँ आ ग जाती हैं किसी जगह पे, तो उसको दूर किया जा सकता है, उनसे उनसे कंपेंसेट करना चाहिए, ना कि ये कि बस छोड़ के भाग जाओ जी, हालात खराब हो रहे हैं, तो हालात को ठीक करना चाहिए ना, हालात की धारों को थोड़ा देखना चाहिए कि कहाँ पे खराबी है, क्या वजह थी कि खराबियाँ हुई हैं, तो हम कौन से तरीके इख्तियार करेंगे कि आइंदा वो खराबियाँ दूर हो सकें। जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही, वो मुझे दरकार वही है। हमेशा अपनी चीज़ों को आइडियल समझा करें। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।